بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں وہ ہے سورہ یاسین میں ظالم بستی والوں کا قصہ۔ مکمل ہلاک و برباد ہونے والی قوموں میں سے ایک قوم اصحاب القریہ ہے، جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کو تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے، تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ پس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا، اس لیے کہ تم نصیحت کی گئی، بلکہ تم لوگ تو ایسے ہو کہ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، تم پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے، وہ سیدھے راستے پر ہے، اور مجھے کیا کہ میں اس کی پرستش نہ کروں، جس نے مجھے پیدا کیا اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ میں اس کو چھوڑ کر آؤں ان کو معبود بنا لوں۔ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، نہ وہ مجھے کو چھیڑ سکے۔ تب تو میں سری گمراہ میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بولا، کاش میری قوم کو خبر ہو کہ خدا نے مجھے بخش دیا، اور مجھے عزت والوں میں کیا ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ یہ کون سی بستی تھی؟ بہت سے مقتدین اور متاخرین علماء تفسیر کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی۔ ابن اسحاق نے اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب احبار وہب بن منبع سے نقل کیا۔ بریدہ بن الخصیب، مقرہ، فتادہ اور زہری رحم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نقل کیا۔ اس بستی میں انتخیس بن انتخیس نامی ایک بادشاہ تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف 3 رسول صادق، مصدوق اور شلوم بھیجے۔ اس بادشاہ نے انہیں جھٹلایا۔ قرآن کے ظاہری الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی تھے۔ فتادہ کا خیال ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رسول تھے، اور ابن جریر نے بھی اپنی سند کے ساتھ شعیب جبائی سے نقل کیا ہے کہ پہلے 2 رسولوں کا نام شمون اور یوحنا تھا، اور تیسرے کا نام بولس تھا، اور بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ لیکن یہ قول نہایت ضعیف ہے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اہل انطاکیہ کی طرف اپنے 3 حواری بھیجے تو وہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اور یہ بستی ان 4 بستیوں میں سے تھی جن میں عیسائیوں کے بطریق رہتے تھے۔ ان 4 بستیوں کا نام یہ ہے: انطاکیہ، الاقدس، اسکندریہ اور رومیہ۔ اس کے بعد قسطنطنیہ ہے، اور وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ جس بستی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان کے رہنے والے ہلاک ہو گئے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعہ کے آخر میں فرما دیا کہ وہ تو ایک چنگاڑ تھی جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ البتہ یہ امکان ہے کہ وہ 3 جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے وہ قدیم زمانہ اہل انطاکیہ کی طرف بھیجے گئے ہوں، اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ہو، جن بعد میں وہ بستی پھر آباد ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف اپنے قاصد بھیجے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح ان دونوں واقعات میں تطبیق و مطابقت ہو جائے گی اور تعارض رفع ہو جائے گی، لیکن اس واقعہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کا کہنا ہے ضعیف ہے، جس کی ایک وجہ پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں۔
اور دوسری وجہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ یہی معلوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی قوم کے لیے مثال بن کر اصحاب القریہ سے مراد شہر والے ان کے پاس رسول آئے ہیں، ان کی طرف 2 رسول بھیجے، پھر ان کی تائید تیسرے رسول کے ساتھ، یعنی تیسرے رسول کو بھیجنے سے ان سے پہلے 2 رسولوں کی تائید و نصرت مقصود تھی۔ اور قوم اس کا جواب یہ دیا کہ یا تو تم ہمارے جیسے ایک انسان ہی ہو، جیسے کہ پہلے کافر قوموں نے اپنے رسولوں کو جواب دیا تھا کہ وہ اس بات کو بعید سمجھتے تھے کہ اللہ کسی بشر کو رسول بنا کر بھیج دے۔ رسولوں نے ان کو جواب دیا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے، ہم ان کے قاصد ہیں، اگر ہم اپنے رب پر جھوٹ کہیں تو وہ ہمیں سزا دے گا اور ہم سے سخت انتقام لے گا۔ ہمارے ذمہ صرف کھل کر بات کر پہنچا دینا ہے، مطلب یہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ بغیر کمی بیشی کے تمہارے تک پہنچا دیں۔ باقی ہدایت دینا نہ دینا، گمراہ کرنا صرف اللہ کی ذات عالی پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے لیے فعال بد خیال کرتے ہیں کہ تمہارا پیغام بہت منحوس ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ بعض کا قول ہے کہ انہوں نے زبان کے ساتھ برا بھلا کہنے کی بات، اور بعض کا قول ہے کہ عملی طور پر انہوں نے سنگسار کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پہلی بات کی تائید تو قرآن مجید کے الفاظ سے ہوتی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، گویا انہوں نے قتل کرنے اور ذلیل و رسوا کرنے کی دھمکی دی۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے، کہ تمہاری بدفعلی تمہاری طرف لوٹے اور تم ہی نامراد ہو کر تم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تم پر نحوست پڑی رہی۔ کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی، یعنی صرف اس وجہ سے کہ ہم نے واعظ و نصیحت کیا ہے اور ہدایت کی طرف بلایا ہے، تو تم ہمیں قتل و وہانت کے ساتھ دھمکیاں دے رہے ہو؟ بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو، مطلب کہ تم تو حق کو قبول کرتے ہو، نہ حق کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 2 اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، مطلب کہ وہ رسولوں کی مدد اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا۔ یوں سورہ یاسین میں ارشاد ہے، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی یہ رسول کسی لالچ و طمع و اجرت کے بغیر تمہیں خالص حق کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر اس نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے روکا جو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ یعنی اگر اپنے رب العزت کی عبادت چھوڑ دوں اور غیر اللہ کی عبادت کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا، یقیناً وہ تمہارے رب پر ایمان لے آیا، پس مجھ سے سن لو۔ تو دوستو، آج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات نہیں مانتے، تو آخرت میں اور دنیا میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی تائید فرمائے۔ تو دوستو، آپ کو ہمارا واقعہ کیسا لگا؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ سٹوری میں۔